अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। वजीराबाद में कल का अनोखा किस्म का वाकया पेश आया है, जिसमें एक सगी फुप्पो अपनी 3 साल की भतीजी को कत्ल करती है और फिर उसको गली में फेंक देती है। वजह अनाज सिर्फ इतनी सी है कि ये भतीजी अपनी फुप्पो को मामा मामा बुलाती है, चूंकि ये इससे बहुत ज्यादा अटैच है। बस यही एक कसूर और यही एक गुनाह था कि इसे कर दिया। आप सब लोग सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। यकीनन आपकी हैरानगी बनती है, लेकिन इस मामा मामा कहने के पीछे एक लंबी दास्तान है, बैकग्राउंड है, मैं आपसे शेयर करूंगी। भतीजी की सगी माँ कहाँ है, वो बैकग्राउंड पर दास्तान कौन सी है, ये सब आपको बताऊंगी। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है गुजरांवाला में। तहसील है जनाब वजीराबाद, मोहल्ला ढोंकल। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद इजाज। इजाज की जो बीवी है, इनका नाम है जाहिदा, और जनाब इनके 2 बच्चे हैं। एक है बेटा, नाम है एहतशाम, बड़ा है, और छोटी है बेटी, नाम है बेटी का उरूज। इनकी जिंदगी रूटीन के मुताबिक चल रही थी। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बड़ा हुआ बेटा एहतशाम, उसको कतर भिजवा दिया गया जरिए माश के लिए। जरिए माश इसका कतर में बेहतरीन सेट हुआ तो ये कतर का होकर रह गया और वहीं रहता है अब ये पिछले कई सालों से। एहतशाम ने 3 शादियां की। पहली बीवी 6 माह के बाद फौत हो गई, फिर की दूसरी शादी। उसमें से अल्लाह ताला ने पहले एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम ईशा रखा। इस बीवी से बन ना पाई तो इसको तलाक दे दी। अब ईशा रह गई अपनी दादी के पास। ईशा वालिदा के पास नहीं गई, ना वहां भेजा गया, और एहतशाम तो रहता ही कतर में था, तो ये दादी के पास रही। तीसरी शादी जब की तो जाहिर है उसमें से अल्लाह ताला ने इसको 2 बच्चे अता फरमाए एहतशाम को। अब जो तीसरी बीवी है वो आबाद है, और वो जो सास का घर है उसी घर में ऊपर वाले पोर्शन में रहती है। ये जो दूसरी बीवी जिसको तलाक दे दी, इसकी एक बेटी, नाम है जिसका ईशा, उम्र है 3 साल। हमारा आज का केस सारा इस ईशा के आसपास ही नजर आता है। अब ईशा जो है वो चूंकि शुरू से दादी के घर में रही, और उरूज जो कि इसकी रिश्ते में लगती है फुफो, अब सारा दिन उरूज इसको संभालती थी, खाना खिलाती थी, खेलती थी, पीछे पीछे जाती थी, जैसे बच्चों को माएँ संभालती। चूंकि ये छोटी भी बहुत थी और दादी भी खूब प्यार करती थी, तो उरूज के साथ ईशा की अटैचमेंट ठीक ठाक हो गई। तो अब उरूज को ईशा फुफो नहीं बल्कि मामा मामा बुलाती थी, जैसे ही इसको बोलना आया। अब इसने आंखें खोली थी अपनी फुफो की गोद में, जिसे ये मामा कहती थी। सबको इस बात का पता था कि ये बहुत ज्यादा अटैच है अपनी फुफी से। उरूज, इसकी उम्र इस टाइम 24-25 साल हो गई। अब जो जाहिदा साहिबा हैं, यानी दादी जाहिदा साहिबा, उरूज के लिए इधर उधर रिश्ते तलाश करने की गर्ज से बातचीत करती हैं। एक रिश्ते कराने वाली ऐसी है जिसने एक बड़े खूबसूरत घर के लड़के का रिश्ता दिखाया। वो रिश्ता क्या था? लड़का जो है वो दिखने में बड़ा खूबसूरत था, लंबा चौड़ा जवान जटका। माली तौर पर भी ये खासे मजबूत थे, एक बड़े जिम्मेदार का ये बेटा था। अब ये जब तस्वीर दिखाई और इसके बारे में बताया तो जो ये फैमिली है इनको कोई एतराज नहीं हुआ। जाहिदा साहिबा को, वालिदा को, उन्होंने कहा रिश्ता तो बहुत अच्छा है अगर हो जाए। दूसरी तरफ उरूज चूंकि खूबसूरत भी बहुत थी, दुबली पतली बड़ी प्यारी लगती थी। उरूज की तस्वीर लड़के वालों को जब दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, लड़की तो हमें पसंद है, हम आमने सामने बैठकर मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। यही मैसेज जाहिदा को दिया गया। डेट सेट हो गई और दोनों फैमिलीज मिलकर बैठी। उरूज के घर पर लड़के वाले आए और फिर वो आकर बैठे, सलाम दुआ हाल चाल। इतने में उरूज चाय की ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता सबको सलाम करके एक एक कप चाय उनको उनकी सीट्स पर पकड़ा रही है। इसी दौरान मासूम नन्ही ईशा भागती भागती आके यूं करके लिपक गई अपनी फूफो के साथ और कहने लगी, मामा मामा मुझे भी दो, मुझे भी दो। चूंकि चाय के साथ कुछ लवाजमात भी रखे गए थे। लड़के वाले गौर गौर से देख रहे हैं, कभी उरूज को और कभी ईशा को। वो हक्के बक्के कि हमें तो इन्होंने बताया कि इनकी लड़की कवारी है, और ये मामा मामा ये तो शादीशुदा है। लड़के वाले फौरन बदजन और कहने लगे, ये क्या,
آپ لوگوں نے جھوٹ بولا، ہمیں تو یہ بتایا کہ لڑکی کنواری ہے، یہ تو شادی شدہ ہے، یہ تو بچے کی ماں ہے، ہمارا لڑکا تو کنوارا ہے۔ آپس میں یہ بدزن ہو گئے اور وہیں پر جواب دے کر چلے گئے۔ عروج کو شدید قسم کا غصہ آیا اس بات پر کہ یہ کیا کر دیا عشاء نے۔ اب عشاء کو بیچاری کو کیا پتا کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ تو ماما ماما پکار رہی ہے، لیکن عروج جو ہے وہ اب کی مرتبہ فرسٹ ٹائم یہاں سے بدزن ہوئی عشاء سے۔ 24 جنوری کو دوپہر 3:30 بجے عشاء گلی میں کھیل رہی تھی اور کھیل کر عمومی طور پر عشاء گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں واپس آئی، لیکن اس دن یہ واپس نہ آئی۔ شام ہو گئی، دادی نے پوچھا عشاء کدھر ہے؟ عشاء گلی میں کھیل رہی ہے۔ دیکھا تو گلی میں ملی کوئی نہیں۔ شدید پریشان ہوں، عروج نے ڈھونڈا اوپر نیچے باہر، کہیں عشاء کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اور پھر دادی نے پولیس کے پاس جا کر متعلقہ تھانے میں فوراً پولیس کو کمپلین کی کہ بچی نہیں مل رہی ہماری۔ تھانہ وزیر آباد ہے، 24 جنوری تاریخ ہے اور اسی دن اسی تاریخ کو پرچہ درج کروایا 363 کا۔ مدعیہ بنی یہی سگی دادی زاہدہ صاحبہ اور یہ پرچہ نامعلوم درج کیا گیا۔ اب جناب 24 جنوری کو پرچہ درج ہوا، پھر اس کے بعد پولیس نے، پھر اس کے بعد گھر والوں نے، پھر اس کے بعد دادی نے، سب نے مل کر عشاء کو خوب تلاش کیا۔ بدقسمتی ساری رات گزر گئی، عشاء نہ ملی۔ اگلا دن چڑھ گیا، تاریخ ہو گئی 25 جنوری اور صبح کے ٹائم عشاء کی لاش گلی میں پڑی ہوئی تھی۔ دھیان کے ساتھ یہ بات میری غور سے سنیں کہ جس گھر میں عشاء عروج رہتی تھیں اس گھر کے 2 دروازے تھے، ایک مین دروازہ، ایک بیک والا دروازہ۔ اب بیک والا جو دروازہ ہے اس کے بالکل ساتھ ہی عروج کا کمرہ بھی ہے، تو عشاء کی جس گلی سے ملی وہ بیک والے دروازے کی گلی تھی اور دروازے سے کچھ دور عشاء کی لاش پڑی تھی۔ جیسے ہی کے حوالے سے آس پاس پتا چلا، ہجوم اکٹھا ہوا، رونا پٹنا، آس پاس سبھی تو عشاء کو پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ وہیں سے پولیس کو بھی پتا چلا کہ عشاء کے بارے میں کچھ خبر آ رہی ہے، تو فوراً نفری پہنچی اور آ کر دیکھا، شناخت ہوئی کہ ہماری عشاء ہے۔ اس کو تحویل میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا گیا اور پھر اسی پرچے کو 302 میں آزاد کر دیا گیا۔ تفتیش کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ جیسے ہی تفتیش کا آغاز کیا گیا تو پولیس نے دادی کو الگ سے پوچھ گچھ اور سوالات اور معلومات لی۔ اسی طرح سے پھپھو کو الگ سے پوچھا گیا، سوال کیے گئے، لیکن پھپھو عروج اس کے سوال جو اس سے کیے وہ اور اس کے جواب میچ نہیں کر رہے۔ اس کی باڈی لینگویج کچھ اور بتاتی ہے اور چہرے کے تاثرات بڑے کنفیوز ہیں۔ پولیس نے جب اس قسم کے تاثرات کو بھانپا تو بار بار سوال کیے، ٹیکنیکل انداز میں، اپنے انداز میں سوال کیے تو زیادہ دیر تو نہ نکال سکی اور فوراً بریک ہو گئی۔ عروج نے اقبال جرم کیا۔ پولیس نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیسے مارا؟ پھر عروج نے یہ بتایا کہ میں نے گلا دبا کر عشاء کو مارا، اس کا سانس بند کیا، غصہ بہت شدید تھا، اس کا دیوار میں سر زور سے پٹکا، سر بھی پھٹ گیا۔ پولیس نے پوچھا کیا وجہ ہے، اتنی چھوٹی سی بچی اور تم نے تو پالا ہے اس کو، اتنے پیار سے ماما ماما کہتی ہے، تو کیوں؟ کہتی ہے کہ میرے رشتے آتے تھے، ہمیشہ میرا ہر رشتہ اس کی وجہ سے کینسل ہو جاتا تھا کیونکہ یہ مجھے ماما ماما کہتی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور شادی ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اس کی تو بچی بھی ہے، اس لیے میرا رشتہ ٹوٹ جاتا تھا ہر دفعہ۔ میں نے اپنی والدہ کو کافی دفعہ یہ کہا تھا کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے بھیج دیں اس کی ماں کے پاس، تو میری ماں مانتی نہیں تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں، میں نے نہیں بھجوانا، میری نسل ہے۔ لیکن میرے رشتے ٹوٹتے جا رہے تھے، مجھے شدید غصہ تھا اس کے اوپر اور اسی وجہ سے میں اب تو ڈپریشن میں جانے لگی تھی، تو میں نے غصے میں آ کے مار دیا۔ میرے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ عروج کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اب اس سے شادی کرنی تھی۔ اب چونکہ شادی کرنی تھی تو ماں جو ہے زاہدہ، جو بچی کی لگتی ہیں دادی، وہ یہ کہتی تھی کہ ابھی تمہاری شادی وہاں نہیں کرنی، جب تک یہ بہت چھوٹی ہے عشاء، جیسے یہ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے کچھ سالوں کے بعد پھر تمہاری شادی کریں گے، تمہاری شادی کر دی تم چلی جاؤ گی تو اس کو کون سنبھالے گا، اس لیے میری شادی بھی نہیں کر رہی تھی۔ اور پھر اس بات پر میں نے یہ سوچا کہ جب تک عشاء کو کنارے نہیں لگاتی میں، میری شادی نہیں ہوتی اس لڑکے سے،
اس بات پر آ کر میں نے اس کا گلا دبایا، سانس بند کیا، اس کو مارا پیٹا، سر پٹکا اور اس کو مار ڈالا۔ اہم ترین پوائنٹس 2 ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ 24 کو غائب ہوئی، 25 کو ملی صبح صبح۔ پولیس نے ساری گلی کے آس پاس کے سی سی ٹی وی کیمراز کو چیک کیا، کسی بھی فوٹیج میں عشاء گلی میں کھیلتی نظر ہی نہیں آتی۔ عشاء گلی میں ہے ہی نہیں، تو پھر اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عشاء اس گھر میں جہاں پر رہ رہی تھی وہیں سے کوئی کام ڈلا ہے۔ آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ عروج کو پولیس نے جب تفتیش میں پوچھا کہ مارا کدھر، اس نے کہا میں نے گھر کے اندر اس کو مارا، جب میں نے دیکھا سب سو گئے ہیں، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، موقع پاتے ہی میں نے عشاء کو اٹھایا اور گلی میں جا کے میں پھینک آئی۔ یہ ہے جناب ہمارا آج کا ٹاپک اور کیس۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارا اس معاشرے سے تعلق ہے جہاں ہم اپنے مفاد، اپنی پسند کی خاطر، وہ لڑکا ہے کوئی بھی رشتہ ہے، ہم اپنے ہی خون کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیتے ہیں۔ صدیوں سے سن رہے ہیں، اپنے اپنوں کو مار بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی انوکھی بات ہے کہ عشاء کیا قصور تھا، ماما یہ قصور تھا اس کا، اور اس بات پر عشاء کو کر دیا۔ سگی پھپھو نے ترس نہ آیا، 2 سال اور شادی لیٹ ہو جاتی تو کون سی قیامت آ جانی تھی، مگر نہیں، کرنا ضروری اور اچھا سمجھا اپنی پسند کی خاطر۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ شکریہ۔